اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکریٰ للعالمین۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی دین ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے، جو یہ کچھ اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے، یا ایسے تھے کہ ہم نے ان کے مجموعے کو کتاب آسمانی اور حکمت کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے بہت سے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ انعام کی 3 آیات 89، 90، 91 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے جو نبیوں کا طریقہ بتایا گیا، نام بنام نبیوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ انہی کا طریقہ یہ ہدایت کا طریقہ ہے، انہی کے طریقوں پر آپ بھی چلیے۔ اور اگر بالفرض محال، اسی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، حالانکہ نبیوں سے ایسا ہو نہیں سکتا، نبیوں سے یہ محال ہے کہ نبی شرک کریں، شرک کرنا تو دور کی بات، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب نبیوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر قسم کی خطا سے، گناہ سے بالکل محفوظ رکھا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی، کبیرہ گناہ سے بھی، ہر قسم کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ نبی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے۔ اگر نبی سے کوئی خطا ہو جائے تو لوگ کہیں گے ارے کل تو تم نے یہ کیا تھا، یہ تم سے غلطی ہوئی تھی، اور آج تم کو اس سے منع کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر قسم کی خطا سے، گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ اگر ان نبیوں سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی حبط کر لیں گے، ان کے اعمال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اصل میں یہ ہم لوگوں کو تعلیم دینا مقصود ہے، ہم لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم نے نبی کو یہ کہا تو تم لوگ تو عام آدمی ہو، تم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے، بچنا چاہیے شرک اور کفر سے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نبیوں کو علوم عطا کیے، آسمانی کتابیں عطا کی، اور ان نبیوں کو شریعت ہم نے دی، تو آپ کو بھی ہم نے کتاب دی، شریعت دی، دین دیا۔ تو اگر یہ لوگ یعنی کفار مکہ آپ کی تعلیم کا انکار کر دیں، اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کا انکار کر دیں، آپ کی شریعت کا انکار کر دیں، تو اس کی جگہ پر ہم دوسرے لوگوں کو تیار کر دیں گے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دینا مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، اگر یہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کی جگہ پر ہم دوسری قوم کو تیار کر دیں گے جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ ماننے والی قوم ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ نے انکار کیا، ناقدری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پہنچا دیا۔ وہاں کے لوگ دیکھیے کیسے جانثار فداکار تیار ہوئے۔ انصار اور مہاجرین نے دین کے پھیلانے میں اور دین کی اشاعت میں کتنی قربانیاں دی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، آل اولاد کی قربانی،
ہر قسم کی قربانیاں دی. یہ کفار مکہ کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تیار کر دیا اور ان لوگوں نے ہر قسم کی قربانیاں پیش کی اور دین کو ہم تک پہنچایا اور انشاءاللہ یہ دین قیامت تک رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے انکار کرنے پر غمگین نہ ہو, مغموم نہ ہو. اگر یہ انکار کرنے دیجئے, ان کی جگہ پر ہم دوسرے لوگوں کو تیار کر دیں گے. تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے یہی ہدایت کا راستہ ہے. نبیوں کا جو اس وقت کل تذکرہ کیا گیا تھا, یہ تمام کے تمام انبیاء کرام ہدایت یافتہ تھے. آپ بھی ان کی اقتداء کیجئے, آپ بھی ان کی پیروی کیجئے. اس آیت کریمہ سے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام پر فضیلت ثابت کی ہے. اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام پر فضیلت ثابت کی ہے. وہ یہ علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ جو خوبیاں اور جو کمالات اور جو شرف اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائے تھے, جو خوبیاں جو کمالات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جو خوبیاں عطا فرمائی تھی وہ خوبیاں انفرادی تھیں. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام فریضہ انجام دیا. اس کی قوم نے ان کو ٹھکرایا, ان کا انکار کیا, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے, اذیتوں پر صبر کرتے رہے, برداشت کرتے رہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سخی تھے اور اللہ کے راستے میں بڑی محنت کرنے والے, کوشش کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, جتنے بھی پیغمبر آئے, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان لوگوں کے اندر زہد تھا, یعنی دنیا سے بے رغبتی تھی. تمام نبیوں کو انفرادی کمالات دیے گئے, لیکن جتنے کمالات تمام نبیوں کو دیے گئے مجموعی اعتبار سے تمام کمالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے. تمام خوبیاں, تمام کمالات, یوں تو تمام نبی افضل تھے, تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا تھا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے تمام کمالات کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا. صبر بھی آپ کے اندر تھا, مجاہدہ بھی آپ کے اندر تھا, اسی طریقے سے سخاوت بھی آپ کے اندر تھی, ہر قسم کی خوبیاں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. فارسی کا شعر ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آچے خوباں دارن تو تنہا داری. یعنی تمام نبیوں کے اندر جو کمالات اور جو خوبیاں تھیں, مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تھا, اور جو کمالات تھے تمام نبیوں کے اندر, تمام کمالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر یکجا کر دیا گیا تھا. اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے پر استدلال کیا گیا ہے. اور اخیر آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو تعلیم قرآن پر, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجا گیا دین ہے اور قرآن ہے, اس کی تعلیم پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اس سے پہلے کہ انبیاء کرام بھی اسی قسم کی بات کہتے تھے اپنی قوم سے کہ بھائی میں تم لوگوں کو جو دین کی دعوت دے رہا ہوں اور تم کو جو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس پر میں کوئی معاوضہ تو مانگتا نہیں ہوں, اس پر تم سے کوئی مطالبہ تو کرتا نہیں کہ ہم کو گھر بنا کر کے دے دو, ہمارے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو. میں تو کچھ بھی تم سے مطالبہ نہیں کرتا, میں صرف اللہ کی ذات کے لیے یہ کام کرتا ہوں. اور یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھ کو یاد آ گیا, اس کو کہہ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو. وہ یہ کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے. تعلیم قرآن پر اجرت لینا, جو آج کل مدرسے چل رہے ہیں, امام مؤذن یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر یہ اجرت لے رہے ہیں, تو اس کے اوپر جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ آپ لوگوں علم کے اضافے کے لیے بتا رہا ہوں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو
دین کی خدمات پر معاوضہ لینا، اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تعلیم قرآن پر، دین کی خدمات پر معاوضہ لینا جائز ہے۔ تو علماء کرام نے امام شافعی کے مسلک کو بدرجہ مجبوری قبول کر لیا ہے، کیونکہ اگر امام کو تنخواہ نہیں دیں گے تو دوسرا کام تو کر نہیں سکتا، مؤذن کو اگر آپ تنخواہ نہیں دیں گے دوسرا کاروبار تو کر لگ بھی گئے تو اس کام کے اندر کوتاہی ہوگی، سستی ہوگی، کما حق اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو بدرجہ مجبوری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو علماء کرام نے قبول کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر، اذان پر، نماز پر اور بچوں کو تعلیم دینے پر معاوضہ دینا، تاکہ اگر معاوضہ دے تو پھر اس کو اچھی طریقے سے پڑھائے گا اور اچھی طریقے سے کام کرے گا، پابندی سے کام کرے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں توکل علی اللہ مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، توکل علی اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو دیتا ہے، لیکن پیسہ لے کر کے تم پڑھاؤ۔ کیوں کہ تم نے اگر پیسہ نہیں لیا، ارے ہم کوئی پیسہ لے رہے ہیں کیا، ہم فری میں کام کر رہے ہیں، میری مرضی ہوگی آؤں گا، مرضی نہیں ہوگی نہیں آؤں گا، تم بولنے والے کون ہوتے ہو؟ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمیم صاحب تھے مولانا مرغوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے زمانے میں محتمیم تھے، بہت اللہ نے اس کو باندھ دیا تھا، بہت دولت دی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہونا کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ کمیٹی نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے تنخواہ نہیں لی تو آگے چل کر کے ایسا ہوگا کہ کوئی غریب آدمی محتمم بنے گا، پرنسپل بنے گا، تو اس کے لیے تو آپ رکاوٹ بن جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی۔